ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا بیمار ہے، ہر دن گھر آتے ہی پوچھتے تھے بچے کا کیا حال ہے۔ ایک دن کیا ہوا، بچہ فوت ہو گیا، گھر میں اکیلی ماں ہے، ان ماؤں کے تذکرے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میری بہنوں کو صحابیات مبشرات کے تذکرے پڑھنے کی ضرورت ہے، کتابیں اپنے تکیے کے نیچے رکھو۔ اب یہ ماں ہے، ممتا ہے، ایک بچہ ہے، خود نہلایا، اس کو کفن دیا، گھر کے کونے میں لٹایا، اوپر کپڑا رکھا، صرف ایک وجہ تھی کہ جب خامد آ کے سوال کرے گا، اگر آتے ہی اسے پتہ چلا کہ بیٹا تو فوت ہو گئے، اس کے ذہن پہ کیسا گزرے گا، اس کو دھچکا لگے گا، اس کو افسوس ہوگا، وہ غم لاحق ہوگا۔ میں اپنے خامد کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے غم نہیں دینا چاہتی۔ یہ دیندار عورت ہے۔ دینداروں کے حالات اس طرح ہوتے ہیں۔ داخل ہوئے، مہمان ساتھ تھے، پوچھا بچے کا کیا حال ہے، جواب دینے لگی کہ بچہ اب آرام میں ہے۔ انہوں نے سمجھا اللہ نے صحت دے دی۔ مہمانوں کو کھانا کھلایا، رات کا وقت تھا، بیوی کے ساتھ رات گزاری، میاں بیوی والے تعلق قائم کیے، اور اس کے بعد جب سکون کی حالت میں ہوئے تو فرمانے لگیں کہ آپ سے ایک بات کرنا تھی، یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص امانت دیتا ہے تو اس کی امانت واپس کرنی چاہیے یا نہیں؟ کہا امانت تو واپس کرنی چاہیے۔ کہا اللہ نے جو ہمیں امانت دے دی تھی وہ واپس لے لیے۔ پریشان ہو گئے، میرا بیٹا فوت ہو گیا، گھر میں میت تھی، میں نے میاں بیوی والے تعلق قائم کر لیے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر، رات کو میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہو گئے، میری بیوی نے بتایا نہیں، لیکن اس اللہ کی بندی نے کیوں نہیں بتایا؟ میرا خاوند پریشان نہ ہو۔ کیسا صبر کیا ہے اس نے، کیسے اپنے خاوند کے حقوق کا خیال رکھا ہے اس نے، کہاں سے پی ایچ ڈی کی، کہاں سے سائنس پڑھی، کہاں سے ٹیکنالوجی پڑھی، اس نے کون سے جغرافیے کے مسائل حل کیے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کی بندی صرف ایک بات جانتی تھی، اللہ کے فرمان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ وہ قرآن و سنت کا جاننے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علم ہو گیا ہے، فرشتے نے خبر دے دی ہوگی، وہی نازل ہو گئی ہوگی۔ فرمایا اللہ تمہاری اس رات میں برکت رکھے گا۔ اس عورت نے بڑا صبر والا کام کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 بیٹے دیے تھے، 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ آج اپنی بچیوں کو کون سی تعلیم دلوا رہے ہو؟ اسلامی تعلیم دلواؤ۔ یہ دوسرا بڑا فتنہ جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی کی شکل میں ابھر پڑا ہے نا، اس کو ختم کرنے کی سر توڑ کوششیں کرو۔